موعدا لا نخلفه وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 تا 59 آپ حضرات کے سامنے جمع بیان تلاوت ہوئی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 تا 61 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: منہا خلقناکم، زمین ہی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور زمین ہی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور زمین ہی سے ہم تمہیں نکالیں گے، تارۃ اخری، دوسری مرتبہ، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے فرعون کو دکھائی آیاتنا، اپنی نشانیاں، کلہا، سب کی سب، فَكَذَّبَ، سو فرعون نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور انکار کیا، قال، کہا فرعون نے، اجئتنا، تو ہمارے پاس آیا ہے، لتخرجنا، تاکہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحرک، اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ، بس البتہ ہم تیرے پاس ضرور لائیں گے، بسحر، جادو، مثلہ، اس جیسا، فَجَعَلْ، بس کر دیجیے، بنا دیجیے، بیننا، ہمارے درمیان، وبینک، اور اپنے درمیان، موعدہ، ایک وعدہ کا دن، ایک وعدہ، لا نخلفہ، اس وعدے کی لا نحن، ہم مخالفت کریں گے، ولا انت، اور نہ ہی آپ، مکانا سوا، جگہ برابر مقرر ہو، مکانا سوا، برابر کی جگہ ہو. قال موعدکم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، تمہارا وعدہ
یوم الزینت، عید کا دن ہو، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ جمع کیا جائے لوگوں کو ضحیٰ چاشت کے وقت، فَتَوَلَّ، بس پشت پھیری، فرعون فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر اس نے جمع کی اپنی تدبیر، ثُمَّ آتا، پھر فرعون آیا، قَالَ لَهُم مُوسیٰ، کہا ان جادوگروں کو موسیٰ نے، وَيْلَكُمْ، تمہاری ہلاکت ہو، وَيْلَكُمْ، تمہارا ناس ہو، وَيْلَكُمْ، تمہاری ہلاکت ہو، لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، نہ باندھو تم اللہ پر جھوٹ کو، فَيُسْحِتَكُمْ، بس اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، بعذاب، عذاب کے ذریعے، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور تحقیق نامراد ہوا وہ شخص جس نے افتراء باندھا۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی زندگی کا وہ قصہ سنا کہ جس وقت وادی مقدس میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے نبوت اور رسالت ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے، ید بیضا کا اور لاٹھی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ملی۔ دونوں حضرات کو حکم ہوا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، اور فرعون سرکش ہو چکا ہے، بغاوت اختیار کر چکا ہے، تو بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے آزاد کرو اور اسے توحید کی دعوت دو۔ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کے سامنے نشانیاں دکھائی۔ 9 نشانیوں کا ذکر 9ویں پارے میں گزرا، 2 نشانیوں کا ذکر سورہ طٰہٰ میں آیا۔ 9 نشانیوں میں مثلا ید بیضا بڑا معجزہ، لاٹھی کا سانپ بننا بڑا نمایاں معجزہ، خون کا، ان کے کھانوں کا خون بن جانا، میڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، طوفان کا عذاب جو ہے، یہ طرح طرح کے عذابات اس قوم پر آئے۔ تو یہ ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نمایاں نشانیاں تھیں جو فرعون کے سامنے پیش، اور سب نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانیاں ید بیضا، ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے سورج کی طرح روشن چمکدار ہو جاتا، اس کو لاٹھی کو زمین پر ڈالتے بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ ثعبان مبین کے الفاظ اس اژدہا کے لیے آئے، اور جنین کے الفاظ اس اژدہا کے لیے آئے، یعنی بھاری، وزنی، موٹا، فربا اور بہت بڑا، اور جان دوڑنے میں، رفتار میں باریک، سانپ سے زیادہ تیز، ایسا وہ اژدہا ہوتا۔ عام طور پر یہ ہے کہ جو سانپ جس قدر بڑا ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، اسی قدر اس کی رفتار کمزور ہوتی ہے، وہ سست ہوتا ہے، دوڑنے میں، چلنے میں وہ کمزور ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا دی ہوئی نشانی تھی، نبی کا معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ تو جب یہ اس کو ڈالتے
بہت بڑا اژدہا بھی بن جاتا اور اس قدر رفتار تیز ہوتی جس طرح کے باریک سانپوں کی ہوتی۔ تو یہ نشانیاں اس کے سامنے پیش۔ فرعون نے جب اژدہا کو دیکھا، تخت سمیت زمین پر گرا اور تخت اس کا اوپر اور یہ تاج جو سر پر پہنا ہوا وہ اس سمیت تخت کے نیچے، اور دربار میں موجود وزیر مشیر سب گھبرا گئے۔ بس میں ہوتا تو اس محفل کو، اس مجلس کو، اس جو ہے کمرے کو چھوڑ کر نکل کر بھاگ جاتے، لیکن فرعون کا بھی ڈر تھا کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ بھئی مجھے اکیلے کو چھوڑ کر تم کیسے بھاگ گئے، تو سب وہاں پر ڈٹے رہے۔ لیکن فرعون مزید یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو قبول کرتا اور اللہ رب العزت کی حقیقی خدائی کو تسلیم کرتا، مزید ڈٹ گیا، اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، جس طرح کا تو جادو لے کر آیا ہے نا، ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے۔ اس کے لیے وہ دن متعین کر، اس کے لیے دن کا انتخاب کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دن کا انتخاب کیا، فرمایا کہ دن مقرر ہو جائے وہ جو عید کا دن ہے، یعنی ان کا کوئی میلہ لگا کرتا تھا جس کے وہ دن سال میں جو آیا کرتا اس میں بہت ساری دنیا اکٹھی ہو جایا کرتی تھی، جمع ہو جایا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ دن مقرر ہو جائے۔ دوسری طرف فرعون نے سارے علاقے میں 100 میل کے فاصلے سے، 200 میل کے فاصلے سے جو نجومیوں کو دعوت دی کہ جہاں کہیں بھی علاقے بھر میں، پورے ملک میں جہاں کہیں بھی مشہور جادوگر ہیں، مشہور یعنی کہ جادوگر ہیں بڑے بڑے، ان سب کو مدعو کیا جائے اور یہاں مقابلے میں بلایا جائے۔ تو روایات میں آتا ہے، مختلف اقوال ہیں، ایک اور یہ ملتا ہے کہ 70,000 جادوگر اس میدان میں آئے، ایک اور یہ ملتا ہے 72,000 جادوگر مقابلے میں آئے۔ اب یہ تو صرف جادوگروں کی تعداد تھی، 70,000 یا 72,000۔ اس کے علاوہ لوگ کتنے تھے، مجمع کتنا تھا عام لوگوں کا، تو آپ کی سوچ سے بڑھ کر سارا ملک اس میدان میں جمع ہو گیا۔ مصر کے اندر تھوڑے سے فاصلے پر گھوڑوں کی دوڑ لگا کرتی تھی میدان میں، اور ایک میدان وہ تھا جہاں پر بچے کھیلا کرتے تھے میدان میں۔ تو صاف چٹل ہموار جگہ جو تھی، میدان جو تھا، اس میدان کا انتخاب ہوا اور اس میدان کے اندر جو ہے اس وقت کے دنیا بھر کے جادوگر مقابلے میں آئے، اپنی لاٹھیاں لے کر، اپنی رسیاں لے کر، اور اس وقت یہ جادو مشہور تھا کہ لوگ جادوگر اپنی رسیوں کو زمین پر ڈالتے وہ سانپ بن جاتی، لاٹھیوں کو زمین پر ڈالتے تو اژدہا بن جاتی۔ تو اس وقت مشہور جادو یہی چلا آ رہا تھا کہ رسی کو، لاٹھی کو زمین پر ڈالے تو وہ سانپ بن جاتا۔ تو میرے رب نے جس طرح کا جادو اس زمانے میں شروع تھا، اس جادو کا توڑ کرنے کے لیے اس جیسا ہی معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب اس میدان کے اندر سب کے سب جو جمع ہوئے، وہاں پر کیا ہوا، میرے رب نے یہ سارا واقعہ ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ تو فرمایا ان آیات کریمہ میں کہ فرعون کو دعوت دیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب کا یہ پیغام ہے، اے فرعون اصل میں مصر کے ہر بادشاہ کے لیے لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فرعون لفظ ہر مصر کے بادشاہ کے لیے لقب کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ ریان اس کے آبا اجداد میں اچھا انسان، نیک انسان گزرا ہے۔ ولید جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، انتہائی ظالم، انتہائی جابر اور مشرک اور کافر مشدد قسم کا شخص تھا، جس کے اندر تعصب تھا اور خود خدائی
سے بڑا رب تمام لوگوں کا جو ربوبیت کو اس کی ربوبیت کو تسلیم نہ کرتا اسے سزائیں دیتا، اسے قتل کرا دیتا، اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے بنی اسرائیل، تو اسے جا کر بتلایا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور رب کی ربوبیت کو قبول کر لو۔ اسے جا کر دعوت توحید دی موسیٰ علیہ السلام، اور اس سے کہا کہ میرا رب نے منہا خلقناکم، ہم سب کو اس زمین سے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف الفاظ آتے ہیں، مٹی سے پیدا کیے جانے کے، مٹی سے پیدا کیے جانے کے تین کا لفظ بھی آیا، سلسال کا لفظ بھی آیا۔ سلسال کا لفظ میں مطلب کیا؟ میرے رب نے ساری دنیا کی زمین سے مٹی کو چنوایا، مٹی تھوڑی تھوڑی لی گئی اور پھر اس مٹی کو گارا بنایا گیا، اور پھر گارا بنا کر اسے کئی سالوں تک چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ مٹی جب اسے لیا ساری زمین سے تھوڑا تھوڑا لیا گیا اور اس کو ملایا گیا، اور پھر ملانے کے بعد اس کو بھگویا گیا، اور بھگونے کے بعد تب ہوئی، تب ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا، پھر کئی سالوں تک وہ پڑی رہی، اور پھر جو ہے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنا۔ تو اس مٹی سے میرے رب نے فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور وفیہا نعیدکم، اے دنیا کے انسانوں ایک دن ہم تمہیں اس مٹی میں لوٹائیں گے۔ کتنے انسانوں کو میں نے دیکھا، کتنے انسانوں کو آپ نے دیکھا، بادشاہوں کو بھی دیکھا، وزیروں کو بھی دیکھا، امیروں کو بھی دیکھا، حسینوں کو بھی دیکھا، رسولوں کو بھی دیکھا، فقیروں کو بھی دیکھا، پہلوانوں کو بھی دیکھا، کمزوروں کو بھی دیکھا، ہر طرح کے انسانوں کو دیکھا، مرتے ہوئے، دنیا میں جیتے ہوئے، دنیا میں سرمایہ دار، کروڑ پتی، کھرب پتی، کتنے امیر کبیر لوگ اس دنیا میں رہے ہیں، اس دھرتی پر چلتے پھرتے رہے ہیں، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے والے، ریل ویل ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں، گاڑی گاڑ، لوگوں کا ہجوم، لوگوں کی نظریں ترسا کرتی تھی جن کو دیکھنے کے لیے، آج وہ زیر زمین جا چکے ہیں، آج وہ مٹی کا زمین کا نوالا بن چکے ہیں، آج وہ زیر زمین دفن ہو چکے ہیں، اور ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ کتنے انسانوں کو میں نے دیکھا، کتنے انسانوں کو آپ نے دیکھا، تاریخ کے اوراق میں بڑے بڑے طاقتور انسانوں کی ہسٹریاں موجود ہیں کہ کس طرح ان بادشاہوں نے، کس طرح ان وزیروں نے، کس طرح ان مشیروں نے، کس طرح ان سرمایہ داروں نے کس طرح زندگیاں بسر کی، لیکن آج وہ اس دھرتی پر موجود نہیں ہے، آج اس دنیا کے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ تو میرے رب نے اس زمین سے، اس مٹی سے انہیں پیدا کیا، اور اسی مٹی کی طرف میرے رب نے فرمایا وفیہا نعیدکم، ہر زندہ انسان کو ہم لوٹائیں گے، اور لوٹانے جو بھی مر رہا ہے مٹی میں جا رہا ہے، جو بھی مر رہا ہے زمین میں جا رہا ہے، جو بھی مر رہا ہے وہ اس گڑھے کا، اس زمین کا شکار بنتا جا رہا ہے، اس کا نوالا بنتا جا رہا ہے۔ لیکن میرے رب نے فرمایا زمین کے اندر دفن ہو جانے کے بعد تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا، پھر ایک زمانہ آئے گا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، دوسری مرتبہ ہم تم سب کو دوبارہ نکالیں گے، ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، فرمایا کہ دوسری مرتبہ ہم تمہیں پھر زندہ کریں گے، حشر سجے گا، تم سب اولین آخرین جمع ہوگے، اور رب کے ہاں پیشی ہوگی، حساب ہوگا، اعمال نامہ پیش ہوگا، اور جنتیوں کے لیے جنت کے فیصلے، جہنم کے لیے جہنم کے فیصلے، یہ سب کچھ ہوگا، حقیقت پر مبنی ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان مر جائے، جب انسان مر جائے اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جائے، قبر بنائی جائے، لاحق بنائی جائے، بغلی قبر بنانا افضل، اور جو ہے لاحق بنانا یہ بھی ٹھیک، بغلی قبر بنانے کا زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ تو قبر بہرحال کھودی جائے، مٹی گڑھا کھودا جائے، کھودنے کے بعد جتنی مٹی اس سے نکلے وہ دے کے جب تدفین ہو، میت کو جب اتارا جائے تو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ کی دعا کے ساتھ میت کو چارپائی سے اٹھا کر گڑھے میں اتارا جائے، اور گڑھے میں اتارنے کے بعد
پیچھے چل کر آیا یا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا، میرے نبی نے 2 قرات ثواب اسے عطا فرمایا، جس نے جنازہ بھی پڑھا اور قبرستان میت کے ساتھ قبرستان تک پہنچا، میرے نبی نے 2 قرات اس کے لیے اجر بیان فرمایا، ثواب عطا فرمایا، اور 1 قرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو میت کے پیچھے جس وقت میت کی چارپائی کو اٹھایا جائے تو اس وقت 4 لوگ میت کے چارپائی کو، جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے والے ہیں۔ میت کی دائیں جانب سے شروع کریں، 10 قدم اگلے پائے سے اگلے پاؤں سے شروع کیا جائے، میت کے دائیں جانب سے 10 قدم چلنا سنت عمل، پچھلے جو ہے اس کے پاؤں پر آ جائے، وہاں پر اس کو کندھے پر رکھ کر پھر 10 قدم چلے، پھر میت کے بائیں طرف آ کر شروع سے 10 قدم چلے، پھر میت کے بائیں طرف پچھلے سائڈ پاؤں کی طرف آ کر 10 قدم چلے، اس طرح 40 قدم میت کو کندھا دھر کر چلنا، یہ سنت عمل ہے۔ پھر اس میں جو اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے، کلمہ شہادت پڑھتے، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا عمل ہے۔ اصل چیز یہاں پر کیا ہے کہ لوگ جو کندھا دینے والے ہیں کلمہ شہادت نہ کہیں اور اس کے ساتھ کلمہ شہادت کی دعا کو نہ پڑھیں، بلکہ اپنا دل میں رجحان اور یہ مراقبے میں چلے جائیں کہ ایک دن یہ سوچتا ہوا انسان جائے جو اس میت کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، جو اس میت کو کندھا دے رہا ہے، جو اس میت کے پیچھے جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، قبرستان جا رہا ہے، اس کو کفن دے رہا ہے، اس کو نہلا رہا ہے، یہ سارے کاموں کو کر رہا ہے، وہ بس اس مراقبے میں چلا جائے، یہ جس طرح میرا بھائی یا خاتون غسل دے رہی ہے میری بہن، وہ یہ مراقبہ کرے ایک دن مجھے اس طرح نہلایا جائے گا، دل کا سارا رجحان، اس کی ساری توجہ اس طرف رہے کہ ایک دن مجھے اس طرح نہلایا جائے گا، اس پھٹے پر مجھے بھی لٹایا جائے گا، پھر مجھے اسی طرح کفن دیا جائے گا، پھر اسی طرح مجھے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف، جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب جو کندھے دینے والے ہیں مرد حضرات وہ بھی اس مراقبے میں چلے جائے، اس کے پیچھے میت کے پیچھے پیچھے چلنے والے وہ بھی اس مراقبے میں چلے جائے، اور میت کا جو ہے تیز رفتار لے کر جایا جائے، دوڑ کر نہ لے جایا جائے۔ جب تیز رفتار لے کر جا رہے ہیں تو اتنا تیز رفتار کے دوڑنے میں نہ آئے، قدم تیز ہوں لیکن دوڑے نہ، کہ اس طرح کے میت کو جھٹکے لگے، چارپائی کو زور زور سے ہلایا جائے، اس طرح نہ کیا جائے، تیز رفتار چلا جائے، اور پھر سارے لوگ جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ مراقبے میں ہوں، سب کا ذہن آخرت کی طرف ہو، سب کا ذہن اپنی موت کی طرف ہو، سب کا ذہن اس چارپائی پر لٹائے جانے کی طرف ہو، جنازہ پڑھنے کی طرف ہو، کہ ایک دن میرے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے گا، اسی طرح میرا کفن کا انتظام ہوگا، اسی طرح میرے غسل کا انتظام ہوگا، اسی طرح میرے لیے چارپائی کا انتظام ہوگا، اسی طرح مجھے کندھوں پر اٹھایا جائے گا، اسی طرح مجھے جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جائے گا، اور اسی طرح وہ جنازہ پڑھ کر قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا، پھر اسی طرح مجھے قبر میں اتارا جائے گا، اور اسی طرح لوگوں کا ہجوم ہوگا، اور اس طرح لوگ مجھے تنہا قبر کے گڑھے میں چھوڑ کر ہر اپنے پرائے مجھے چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، نہ میرے پاس میرا والد رکے گا، نہ میرے پاس میرا بھائی رکے گا، نہ میرے پاس میرا بیٹا رکے گا، نہ میرے پاس میرا قریبی دوست رکیں گے، رشتہ دار رکیں گے، کوئی بھی میرے پاس اس قبرستان میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سب کے سب مجھے اس گڑھے میں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، اور اکیلا اس گڑھے کا اندر ہوگا۔ اب اس قبر کو یا تو روشن میرا رب کر دے گا، یا پھر اس قبر کو میرا رب تاریک بنا دے گا۔ روشن اس کی ہوگی جس کے دنیا میں زندگی کے اعمال اچھے ہوں گے، اور تاریک اس کی ہوگی جس کی دنیا کی زندگی کے اندر اعمال برے ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر زندگی میں اعمال ایسے کر جائے ہم میں سے ہر شخص، ہر عورت، ہر مرد کہ اس کی قبر روشن ہو جائے، دنیا کے اندر زندگی میں اعمال ایسے کر جائے کہ اس کی قبر کا حد نگاہ وسیع ہو جائے، وہ گڑھا قبر کا گڑھا نہ بن جائے بلکہ جنت کا باغ بن جائے، تا حد
جائے، اب اس قبر کی تیاری کریں، میں بھی آپ بھی ساری دنیا کے مسلمان اس قبر کی تیاری کریں۔ اگر غفلت میں یہ دنیا کے مزے لے کر، دنیا کی لذتیں لے کر، دنیا کے بہاروں کے چکر میں پڑ کر، دنیا کے سرمایہ کاری کے چکر میں پڑ کر، دولت کو سمیٹنے کے چکر میں پڑ کر، افسری کو لینے کے چکر میں پڑ کر، چودراہٹ کے چکر میں پڑ کر دھوکے میں اپنے آپ کو ڈالے، یہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس حقیقی مسلمان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے قدم قدم پر اپنی موت کو یاد رکھے، اپنی قبر کی تیاری میں لگ جائے، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا تمہیں اگر امید ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو پھر تمہیں چاہیے کہ دنیا کے انسانوں فلیعمل عملا صالحا، تم نیک عمل کرو، تم اچھے عمل کرو اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے میرے لیے، آپ کے لیے، سب انسانوں کے لیے، اور میرے رب نے یہ بتلا دیا حقیقت یہی ہے، جس مٹی سے تمہیں پیدا کیا اسی مٹی میں تمہیں لٹایا جائے گا، اور اس مٹی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں زندہ کر کر حشر کی طرف دوڑایا جائے۔ اور یہ رب کا فرمان، میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، ساری دنیا کے انسان جھوٹے ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کے سرمایہ بڑے امیر کبیر لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، طاقتور لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے رب کا فرمان حقیقت پر مبنی ہے، جو اللہ نے فرما دیا وہی سچ ہے، وہی حق ہے، میں آپ مانے یا نہ مانے، رب نے فرما دیا اور ایسا ہی ہوگا۔ لہذا ہم لوگ اپنی موت کی تیاری میں لگے، تو فرمایا کہ جب مٹی ڈالو، یہ جو آیات کریمہ پہلی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ دعا ہے جو میرے نبی نے بتلائی ہے کہ جب تم اپنے بھائی کو، جب تم اپنی اس بہن کو مٹی کے گڑھے میں اتار دو، زمین میں اتار دو، اور پھر تم جب مٹی ڈالو تو ہر شخص 3 مٹھی مٹی کی بھر کر اس میت کی قبر پر ڈالے۔ جب پہلی مٹھی بھر کر ڈالے تو پھر یہ دعا پڑھے منہا خلقناکم، پھر جب وہ دوسری مٹی کی بھر کر اس قبر پر ڈالے تو پھر یہ دعا پڑھے وفیہا نعیدکم، پھر وہ تیسری مٹی کی بھر کر قبر پر ڈالے تو پھر یہ دعا پڑھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ میرے نبی کا بتلایا ہوا طریقہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے میت کی کفن دفن، اس کے جنازہ، اس کے خلاف میں اتارے جانے کے ترتیب کو سامنے رکھنا ہے۔ آج جو ایک طریقہ چل چکا، لوگ اونچی آواز سے کلمہ شہادت اس طرح کی آوازیں جو کسا کرتے ہیں، دین کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ بس یہی بات ہے کہ مراقبے میں چلے جاؤ، اپنی موت کو یاد رکھو، اپنے آخرت کو یاد رکھو، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، کلمہ شہادت کی صدائیں لگا رہے، پیچھے ہنستے ہوئے بھی جا رہے، پیچھے کپڑے لگاتے ہوئے جا رہے، بے حسی کا عالم، عجیب سا ایک ماحول بن گیا۔ لوگ اس موقع کو دیکھ کر بھی ان کے دل میں یہ کبھی خوف ڈر پیدا نہیں ہو رہا کہ ایک دن یہ میرا جیسا بھائی تھا، میری طرح رہتا تھا، سہتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اس کے پاس بھی کوئی وقت نہیں تھا دفاتر سے، اس کے پاس بھی کوئی وقت نہیں تھا فیکٹریوں اور ملز کارخانوں سے، اس کے پاس بھی کوئی وقت نہیں تھا کھیتی باڑی سے، اس کے پاس بھی کوئی وقت نہیں تھا مال کے کمائے جانے سے، فراغت کا کوئی بھی وقت اس کے پاس نہیں تھا۔ آج دیکھو اللہ نے اسے ہر چیز سے فارغ کر دیا، اب دفتر سے بھی فارغ، فیکٹری سے بھی فارغ، بیوی بچوں سے بھی فارغ، خاندان سے بھی فارغ، دوستوں سے بھی فارغ، ہر چیز سے فارغ ہو کر میت چارپائی جنازے کی منجی پر اسے لٹا کر قبرستان رب نے پہنچا دیا، اور یہ کچھ بھی نہ کر سکا، یہ اپنا آپ کو بچا نہیں سکا۔ ایک دن میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، میں کتنا ہی جوان کیوں نہ ہوں، میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، میں کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہوں، جب رب کی طرف سے موت کا حکم آئے گا، بلاوا آئے گا، تو میں کچھ نہیں کر سکتا، فوراً مجھے جانا ہی پڑے گا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی۔ جس وقت موت کا حکم آئے گا جو میرا مقرر ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے جو وقت مقرر ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ موقع نہیں ہو سکتا، اور ایک سیکنڈ سے پہلے وہ موت آ نہیں سکتی۔ جو دن، جو وقت، جو جگہ اللہ
میت کو غسل کفن جنازہ پڑھنے تک قبر اتارے جانے تک کے معاملات بہرحال اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ دعوت دی، اے فرعون تو بھی مٹی سے پیدا ہوا، میں بھی مٹی سے پیدا ہوا، سارے انسان مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے پیدا کر دوبارہ اس مٹی میں لوٹانا ہے، اللہ پاک نے دوبارہ اس مٹی میں لوٹانا ہے، اور پھر میرا رب دوبارہ ایک مرتبہ پھر جس طرح ماں کے پیٹ سے ہم جنم لے کر دنیا کے پیٹ میں آئے، ایک دن اسی طرح قبر کے پیٹ سے میرا رب زندہ کر حشر کے میدان میں رب جائے گا اور حساب دینا پڑے گا۔ بہرحال ان آیات کریمہ کی مزید تفسیر انشاءاللہ کل کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کے لیے آخرت کی فکر نصیب فرمائے، موت کی تیاری کی جو ہے طلب پیدا